بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بشار الاسد جو شام کا صدر تھا، اس نے اپنے دور حکومت میں مسلمانوں پر بہت ظلم کیا، ظلم کی انتہا کر دی۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اس نے قتل کروا دیا، مار دیا، اور کتنے لوگوں کو پھانسی پر چڑھا دیا کہ جو اس کے اقتدار کے لیے خطرہ بن سکتے تھے یا جن سے اس کو خطرہ ہو سکتا تھا، ایسے لوگوں کو اس نے مروایا، انہیں قتل کروایا اور ان کو راستے سے ہٹایا اور بے گناہ لوگوں پر ظلم کیا۔ تو دیکھیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مظلوم کی بددعا، مظلوم کی دعا عرشوں تک جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں اور ڈھیل دیتے رہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ راہ راست پر آ جائے، سدھر جائے، صحیح ہو جائے۔ لیکن جب ظالم راہ راست پر نہیں آتا، ظالم ظلم سے باز نہیں آتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم کی پکڑ فرماتے ہیں اور اس کی گرفت فرماتے ہیں، اور پھر وہ جب پکڑ میں آ جاتا ہے، اللہ کی پکڑ میں آتا ہے، پھر کوئی بھی اسے نہیں بچا سکتا۔ تو یہی ظلم جو ہے اس کا بشار الاسد کا بھی تھا، جو انتہائی ظالم اور ڈکٹیٹر ثابت ہوا، اور اس نے اپنے حکومت بچانے کے لیے مسلمانوں پر ظلم کیا، ہزاروں بچوں کو قتل کروا دیا، ہزاروں لوگوں کو بروا دیا اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آئی ہے تو اس کا اقتدار بھی اس کے پاس نہیں رہا، اور وہ خود اقتدار تو کیا، وہ خود بھی اپنے ملک میں نہیں رہ سکا اور وہاں سے وہ فرار ہو گیا، اور ابھی کی خبر ہے کہ اس نے روس میں پناہ لی ہوئی ہے۔ تو بشار الاسد ایک ظالم ڈکٹیٹر تھا، اس نے لوگوں پر ظلم کیا اور اللہ کی پکڑ اس پر آئی ہے۔ تو یہ ظالموں کے لیے عبرت ہے کہ جو لوگ اپنی حکومت کے نشے میں اور اقتدار کے نشے میں لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، تو ان کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جب اللہ کی پکڑ آ جائے، جب ظالم کے ہاتھ اللہ پکڑ لے، تو پھر کوئی چیز اسے نہیں بچا سکتی، نہ کوئی ملک اس کی سپورٹ کر سکتا ہے، نہ اس کو اقتدار بچا سکتا ہے، نہ اس کے ملک کی فوج اور عوام بچا سکتی ہے، بلکہ سب اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو بشار الاسد نے مسلمانوں پر ظلم کیا، مسلمانوں نے اس کا ظلم و ستم صبر تحمل کے ساتھ برداشت کیا، اور صبر تحمل کے ساتھ برداشت کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے آج یہ دن انہیں دکھایا ہے کہ آج شام کا دارالحکومت دمشق، اس پر مجاہدین نے قبضہ کر لیا ہے، اور بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹ گیا، حکومت ختم ہو گئی، اور اس وقت مجاہدین کی حکومت ہے، اور انہیں کنٹرول سنبھال لیا ہے، وہاں کے جو ٹی وی چینلز ہیں ان کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، وہاں پر اعلانات بھی کیے ہیں۔ تو عوام بھی مجاہدین کے ساتھ ہے، عوام جشن منا رہی ہے اور ٹینکوں پر چڑھ کر خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ تو شام کا جو اسلحہ تھا، ایٹمی ٹیکنالوجی تھی، ٹینک تھے، ساز و سامان تھا، جہاز تھے، اور اسی طرح ہیلی کاپٹر تھے، ساری ٹیکنالوجی جو ہے اس وقت مجاہدین کے قبضے میں آ چکی ہے، اور الحمدللہ پورا شام جو ہے مجاہدین کے کنٹرول میں آ چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے چند دنوں کے اندر کایا پلٹی ہے، اور بشار الاسد کا تختہ الٹ دیا گیا، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی فتح ہے، اور ظلم کے جو اندھیرے تھے وہ چھٹ گئے، اور وہاں کے عوام کو سکھ کا سانس ملا، اور الحمدللہ پوری دنیا میں صحابہ کے چاہنے والے، صحابہ کے جو غلام ہیں، صحابہ کے نام لینے والے دینی اور مذہبی لوگ، وہ الحمدللہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ افغانستان میں دیکھیں، وہاں پر بھی یہی لوگ کامیاب ہوئے، آپ شام کے اندر دیکھیں یہی لوگ کامیاب ہوئے، جہاں بھی ظلم و ستم ہے وہاں یہ لوگ کامیاب ہیں۔ فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر اسرائیل ناکام ہو گیا، اور یہ چند مجاہد وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اسرائیل کو دن میں تارے دکھائے اور نہ کو چنے چھپا دیے۔ آج تک اسرائیل غزہ پر قبضہ نہیں کر سکا، فلسطین میں داخل نہیں ہو سکا، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اس سے یہ بتایا گیا ہے کہ فتح جو ہے حق والوں کی ہی ہوتی ہے، حق والوں کو ہی اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرماتا ہے۔ تو الحمدللہ حق ہی غالب آئے گا، اور حق ہی باقی رہے گا، اسلام ہی باقی رہے گا، باقی سارے دین مٹ جائیں گے، اور یہاں تک کہ ظالم کے ظلم بھی مٹ جائے گا، اور مظلوم کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ تو اس ساری صورتحال سے ہمیں یہ چیز سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی مدد فرماتا ہے، ظالموں کی اللہ تعالیٰ پکڑ فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شام میں جو ہے مسلمانوں کو مزید مستحکم فرمائے، اور شام کے عوام جو ہے مزید مستحکم ہو، وہاں پر اسلامی حکومت قائم ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔